بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نیک نمازی عورت اور ظالم شوہر کا واقعہ سناتے ہیں۔ جب یہ نیک عورت نماز پڑھتی تو ظالم شوہر اس کو مارتا پیٹتا اور نماز پڑھنے سے روک لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عورت کی کیسے مدد کی اور اس ظالم شوہر کو کیا سزا ملی، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نیک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت ہر دم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ اس نیک عورت کی دل میں ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم تھا۔ اتنا ظالم اور اتنا شیطان تھا کہ بیوی کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ جب اس کی بیوی نماز پڑھتی تو وہ ظالم اس کو اتنا مارتا کہ وہ بدحال ہو جاتی، لیکن وہ اللہ کی نیک عورت نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ شوہر اسے کہتا، میں تیرا شوہر ہوں، تو مجھے تو سجدہ نہیں کرتی، نہ جانے کس کے سامنے سر جھکاتی رہتی ہے۔ میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو ہر دم نماز پڑھتی رہتی ہے، تو کیوں اتنی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ چاہے مجھے جان سے مار دو، لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ نماز بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بھی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ نماز مصیبتوں کو دور کرتی ہے، نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی ہر دم رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ شوہر کہنے لگا، یہ نماز تمہیں مبارک ہو، مجھے نماز کا مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وہ شخص اپنی بیوی کی اس عادت سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی بات مانتی ہے۔ تو اس ظالم شوہر نے ایک چال چلی اور سوچا کہ اس کو ایسا کام دیتا ہوں کہ سارا دن اس کام میں اتنا مصروف رہے کہ نماز پڑھنے کا اسے وقت نہ ملے اور نماز کو چھوڑ دے۔ وہ ظالم شوہر بیوی کو کہنے لگا، میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، اس میں میری کافی قیمتی چیزیں ہیں، انہیں تم کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا، جب مجھے ان کی ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گا، اور یاد رکھنا میں جس وقت بھی تم سے مانگوں گا فوراً اسی وقت مجھے یہ مال دے دینا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل گیا، کہنے لگا، ہر دم اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اب تجھے پتہ چلے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر اس کی بیوی نے وہ مال رکھا تھا، اور جب اس کی بیوی نماز پڑھنے لگی تو اس نے فوراً وہ مال اٹھا لیا اور دریا میں جا کر اسے پھینک دیا۔ اس پوٹلی میں 2 قیمتی موتی تھے اور باقی اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ امیر آدمی تھا تو 2 موتی خراب ہونا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا۔ پھر گھر آ کر وہ کہنے لگا، مجھے وہ پوٹلی دے دو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ بیوی اس وقت نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ اس ظالم شخص نے کہا، ابھی تم نماز نہ پڑھو، پہلے مجھے وہ مال دے دو، وہ پوٹلی دے دو۔ جب وہ نیک عورت پوٹلی لینے گئی تو وہ پوٹلی اسے نہیں ملی۔ وہ عورت پریشان ہو کر شوہر کو کہنے لگی، جس جگہ پر میں نے وہ موتی رکھے تھے اس جگہ پر وہ موتی نہیں ہیں۔ یہ سن کر اس کا شوہر چیخنے چلانے لگا اور زور زور سے اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہنے لگا، تیری توجہ صرف نماز کی طرف ہوتی ہے، میری چیزوں کا تم خیال نہیں رکھتی۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے ہر حال میں میرا مال چاہیے، تو کچھ بھی کر مال مجھے ڈھونڈ کر دے، اور کان کھول کر سن لے، جب تک میرے موتی مجھے نہیں ملیں گے تب تک تو نماز نہیں پڑھے گی۔ اب مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بازار جا کر مچھلی لے آتا ہوں، وہ مجھے پکا کے دے، اور یاد رکھنا جب میں واپس آؤں تو وہ موتی مجھے مل دینے چاہیے۔ پھر وہ آدمی بازار چلا گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، نماز سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک رہا ہے۔ جس دریا میں اس نے وہ موتی پھینکے تھے، ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے نگل لیا، اور اس مچھلی کو ایک مچھوارے نے اپنے جال میں پکڑ لیا۔ جب وہ مچھلی بازار میں بکنے کے لیے آئی تو وہی مچھلی اس ظالم شخص نے خریدی اور پکانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے نماز پڑھ چکی تھی۔ جب وہ ظالم شخص مچھلی لے کر گھر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا وہ پوٹلی ملی، اس نیک عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے تو وہ نہیں ملی۔ اس ظالم شوہر نے کہا، تم اتنی دیر تک کیا کر رہی تھی؟ اب ایسا کر، پہلے میرے لیے کھانا پکا،
یہ مچھلی میں لے کر آیا ہوں، اس مچھلی کو کاٹ اور اسے پکا کر مجھے کھانا کھلا۔ جب اس نیک عورت نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی مال والی پوٹڑی اور وہی موتی تھے جو مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے۔ اس نیک عورت نے وہ پوٹلی اٹھا کر شوہر کو دی تو وہ ظالم شخص عبرت حاصل کرنے کے بجائے کہنے لگا، ضرور کوئی طاقت ہے جس نے میری بیوی کی مدد کی ہے۔ جس تندور پہ وہ نیک عورت کھانا پکا رہی تھی، اس ظالم شوہر نے اس تندور میں اپنی نیک بیوی کو جھونک دیا۔ جب وہ اللہ کی نیک عورت تندور میں گر رہی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے ہمیشہ تیری عبادت کی ہے، اس بات کا مجھے کوئی بھی غرور نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے روکتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے۔ آج اسی نماز کے صدقے اے اللہ میری عزت رکھ لے، اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نیک عورت نماز کی وجہ سے زندہ بچ گئی۔ دوسری طرف اس کا شوہر تھا جسے کوئی پتہ نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ وہ ظالم شخص مچھلی کو بڑے مزے سے کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ اس کی بیوی مر گئی، اب میرے سامنے وہ نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک عورت کو تو بچا لیا، لیکن اس ظالم شخص کو سزا تو دینی تھی۔ جو مچھلی وہ کھا رہا تھا اس کا کانٹا اس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ کانٹا ایسا حلق میں پھنسا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہ لے سکا اور وہیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو شوہر کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش یہ میری بات مان لیتا، کاش یہ مجھ سے امتحان نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح عذاب نہیں دیتا۔ اس نے مجھے نماز چھڑوانے کی بڑی کوشش کی، میں نے نماز تو نہیں چھوڑی لیکن الٹا یہ جہنم کی آگ میں چلا گیا۔